أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحافظ ٹیچ کے تمام ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو کل میں نے بتایا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ العزیز پہلا درس دیں گے نورانی قاعدے کا، اور ساتھ میں ہم نماز کے کچھ آداب سیکھیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ آج سے ہم افتتاح کر رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ کو قاعدہ پڑھائیں گے، تخفیف پڑھائیں گے، تاکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے قرآن مجید تلفظات کے ساتھ پڑھنے کی سمجھ آ جائے، اور اسی طرح ساتھ ساتھ ہم آپ کو نماز بھی سکھاتے رہیں گے، تاکہ جب تک ہمارا ایک دو تختیاں مکمل ہوتی ہیں نورانی قاعدے کی، تب تک آپ قرآن مجید مکمل طور پر اچھی طرح پڑھنا بھی سیکھ جائیں اور آپ نماز کو بھی اچھی طرح سیکھ جائیں۔ اس لیے قاعدے پہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جب آپ کو قاعدے کی تختیاں اچھے طریقے سے آئیں گی، تلفظات کے ساتھ آئیں گی، تو قرآن مجید پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع کیے بغیر اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو موبائل کی سکرین پہ نورانی قاعدہ نظر آ رہا ہے، تو اسی سے ہم آج افتتاح کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دعا پڑھتے ہیں، آپ سب بھی پڑھیے گا۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم یا فتاح یا علیم۔ اس کے بعد اب ہم درس کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ جیسے کہ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ نورانی قاعدے کی پہلی تختی ہے۔ اس میں، اور جیسے کہ اردو زبان میں الف ب پہ پڑھتے ہیں، اس میں اور عربی میں ایک ڈفرینٹ ہے، وہ آج آپ کو سمجھائیں گے۔ جیسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں الف، ویسے ہی ہم عربی کے اندر بھی الف کو الف ہی پڑھا جاتا ہے۔ اب آگے چلیں گے۔ پہلا لفظ تھا یہ الف جو آپ دیکھ رہے ہیں، انڈر لائن کیے ہوئے میں نے، تو الف، اس کے بعد ہے با۔ دیکھیں با بنا ہوا ہے، جیسے اردو کے اندر بے ہے، اسی طرح عربی کے اندر اس کو با پڑھا جاتا ہے، اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے وہ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے، با الف زبر با، یعنی اس کا تلفظ با سے ادا کیا جائے گا، با الف زبر با۔ تو اس سے آگے ہے تا، الف با تا۔ یہ تین لفظ جو ہے، یہ تین لفظ تو بالکل تقریباً اردو سے ملتے جلتے ہیں، یعنی وہاں پر اگر بے پڑھیں گے تو یہاں با، وہاں تے پڑھیں گے تو یہاں تا۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ تھوڑا مشکل ہے، یعنی سا۔ اب سا جو ہے، اس کے اندر آپ کو تھوڑا سا اپنی زبان کو دونوں جبڑوں کے دونوں، یعنی کہ جو دانتوں کے حصے ہیں، یعنی ادھر والی داڑھ اور ادھر والی داڑھ، دونوں داڑھوں کے درمیان آپ نے زبان کو دونوں داڑھوں پہ لگانا ہے، اور تالو سے ہلکا سا نیچے آپ کی زبان ہوگی، تو تب یہ لفظ ادا ہوگا ہاں۔ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہاں، یعنی اس طریقے سے آپ، یعنی دانتوں سے آپ کی آواز آنی چاہیے، تبھی آپ کا جو ہے نا ہاں کی آواز آئے گی۔ اگر آپ اس کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، زبان کو تالو کے ساتھ لگا کے پڑھتے ہیں، تو پھر دیکھیں اس کی آواز ایسے آئے گی، سین سا، جیسے سین ویسے سا۔ اب اس کو ہم تھوڑا سختی سے پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ سا نہیں، یہ سین کی آواز دے رہا ہے، بلکہ ہم نے ہاں، یعنی جب دیکھیں ہاں، یہاں پہ اب جب ہاں پڑھتے ہیں تو ہماری زبان اور تالو کے درمیان اتنا خلا باقی ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے جو ہوا نکل رہی ہوتی ہے، اس سے یہ آواز پیدا ہونے والی آواز کو ہم سا کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سختی سے سین پڑھیں گے تب بھی مطلب خراب ہوگا، سوال کی آواز دیں گے تب بھی مطلب خراب ہوگا۔ یہ عربی ہے، اور عربی کے اندر جو لفظ جس طریقے سے دیا گیا ہے اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ تھا ہاں۔ اس سے آگے ہے جیم۔ جیم بالکل ویسے ہی ہے جیسے اردو کے اندر ہم جیم کو پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی جیم کو جیم ہی پڑھیں گے۔ اس سے آگے جو لفظ ہے وہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، یعنی ہاں۔
یہ ہا حلق سے نکلنی چاہیے. حلق سے اس کی جب آواز آئے گی ڈائریکٹ حلق سے، یعنی اس کا زبان اور تالو اس کے حساب سے یہ نہیں آئے گی، اس کی ڈائریکٹ آواز حلق سے نکل کے آئے گی، یعنی اب یہاں پہ نہ آپ کی زبان ہلی نہ آپ کے تالو کے ساتھ لگی، اس کے بغیر آپ کی آواز جو ہے نا اندر سے آ رہی ہے. دوسری ایک ہوتی ہے ہا. اب ہا اور ہا میں کیا فرق ہے؟ ہا جو ہے اس کا معنی علیحدہ ہے اور ہا کا معنی علیحدہ ہے. یہاں پر جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہا، اس ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے تو تبھی آپ کا یہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ایک سطر مکمل ہو چکی ہے. انشاءاللہ کل مزید سبق آگے پڑھیں گے. تو تھوڑا سا اب نماز کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں. تو نماز ایک اسلام کا اہم رکن ہے جس کے لیے طہارت انتہائی ضروری چیز ہے. یعنی اگر طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی تو آپ نماز پڑھیں گے. اگر آپ کی پاکیزگی نہیں ہے، بغیر عذر کے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. تو اب طہارت کیا ہے؟ طہارت میں سب سے پہلے ہے وضو. وضو کرنا کسے کہتے ہیں؟ وضو کے 4 فرض ہیں. وضو کے 4 فرض ہیں. سب سے پہلے ہے اپنا چہرہ دھونا. ٹھیک ہے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ ہے چہرہ. اسے کہتے ہیں چہرہ دھونا. چہرہ دھونا یہ سب سے پہلا وضو کا فرض ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ کونیوں سمیت بازو دھونا، یعنی اپنے بازوؤں کو یہاں تک، اس جگہ تک کونیوں سمیت. یہ کونی ہے، یہ اس کے اندر داخل ہے، یعنی کونیوں سمیت آپ کا یہ بازو دھونا یہ بھی وضو کے اندر فرض ہے. نمبر 3 کیا ہے؟ چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے. تو آپ چوتھائی سر کا مسح فرض اس لیے ہے کہ اگر آپ وضو کر رہے ہیں، آپ نے ایسے ہاتھ لگا دیا، چوتھائی سر ہو گیا، آپ کا مسح ہو جائے گا. سنت طریقہ کیا ہے؟ اس طرح آپ نے 3 انگلیوں میں جیسے پانی لگا ہوا ہوگا ایسے لے کے جانے ہیں اور ایسے واپس لے کے آنی ہے. پھر یہ ہاتھ الٹے کر کے آپ نے اپنی گردن پہ لے کے لگانے ہیں اور پھر کانوں کے اندر اور کانوں کے پیچھے. یہ آپ کا مکمل سر کا مسح ہوگا. اسے یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور فرض بھی ہوگا. اور نمبر 4 فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا. یہ تو تھے وضو کے 4 فرض. ان کے بعد جب یہ آپ وضو مکمل کر لیں گے تب آئیں گے آپ نماز کی طرف. جب آپ نماز کی جانب کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس میں کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر ایک نیت ہونا کہ آپ کیا چیز پڑھ رہے ہیں. آپ کو ایک چیز جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں اس کا آپ کو دل کے اندر تصور ہونا، اور زبان سے اگر چاہیں تو آپ اس کو زبان سے ادا کر سکتے ہیں. اگر زبان سے ادا نہ ہو، خالی اللہ اکبر کر دیں، پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کے دل میں اس بات کی مضبوطی ہے کہ آپ کس وقت کی کون سی نماز اور کون سی رکعت پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا طریقہ کار ہے اس کی نیت کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتا چلوں. کہ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت ہے، فرض کی نماز ہے، اور اگر آپ امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں یا امام کے بغیر پڑھ رہے ہیں، دونوں طریقہ کار میں آپ کو نیت کا بتاؤں گا. تو نیت کا، اگر آپ امام کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو 4 رکعت نماز فرض، اور فرض کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ فرض اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ کا منہ کس طرف ہے؟ قبلہ شریف کی طرف ہے. تو لہذا کیا کہیں گے؟ 4 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ خانہ کعبہ شریف کی طرف. اور اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو پیچھے اس امام کے وقت نماز جو بھی ہوگا آپ وہ ادا کریں گے. فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور اللہ اکبر کر دیں گے. تو امام کے پیچھے، اگر امام کے پیچھے نہیں ہے، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، پھر امام کے پیچھے کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ نیت صرف آپ کے دل میں یہ نیت ہے، زبان سے ادا نہیں کی، خالی اللہ اکبر کر دیا، پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اور تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ آپ کے جو ہے، یہ دونوں ہاتھ یہ کانوں تک اٹھانا. دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں کانوں کی لو، دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھانا، اور اس طرح بالکل سیدھی تلیے ہوں آپ کی. ان کو آپ نے کانوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کر کے سینے کے نیچے ناف کے اوپر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. تو یہ تھا آج کا ہمارا پہلا سٹیپ، پہلا سبق. کیونکہ میں نے آپ سے 5 سے 10 منٹ کی ٹائم مانگا تھا، تو کیونکہ ہمارے 10 منٹ اب پورے ہونے کو ہے، تو آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز. کل ہم آپ کو پھر اسی کے وقت آپ کو سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ اگلا درس دیں گے نورانی قاعدے کا بھی اور نماز کا بھی آگے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.